آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حج بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے، پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا سبق ہے، رہتی دنیا تک کے انسان اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلہ میں دودھ پلایا گیا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور جاہلی دور کے تمام سودوں کو میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے اول میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ آپ عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرو۔ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ حلال گردانا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جس کو تم برا جانتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کو سخت تعذیب کرتے ہوئے مار پیٹ سکتے ہو، لیکن دیکھنا کہیں ان کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، اور تمہارے ذمے ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور اپنی امت کی خیرخواہی کی، اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق کو پورا کر دیا۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کیا، الا ہل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس موقع پر لوگوں نے جواب دیا، بھلا کیوں نہیں، آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان